معزز پارلیمنٹیرینز اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جو ہیں، مہمانان خصوصی جو ہیں، میرے کسان بھائی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کسان کارڈ کی لانچ پہ، اس کے آغاز پہ آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اور میں جو ہمارے زراعت کے وزیر ہیں عاشق حسین کرمانی صاحب اور جو سیکریٹری ہیں ساہو صاحب، میں آپ دونوں کو دل کی گہرائیوں سے شاباش بھی دیتی ہوں۔ اور میں آنیسٹلی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہت سارے ایسے شعبے ہیں، پروجیکٹس ہیں جن پہ مجھے منسٹر سے زیادہ میں محنت کرتی ہوں، لیکن آنیسٹلی جو عاشق ہیں اور جو ساہو صاحب ہیں یہ میرے سے آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں اپنے کسان بھائیوں کی جو ان کا کام ہے، ان کی زراعت ہے، ان کی زندگیاں ہیں، اس میں بہتری لانے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ساہو صاحب نے یا عاشق کرمانی نے مجھ سے کبھی مانگا ہے وقت ایگریکلچر کے اوپر، جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں، انیشیٹیوز ہیں زراعت کے، ان کے اوپر، تو میں بلا تاخیر سب کچھ چھوڑ کے پہلے ان کو وقت دیتی ہوں تاکہ کسان سفر نہ کرے۔ اور مجھے آج نواز شریف صاحب کی بھی بہت یاد آ رہی ہے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کسان کارڈ اور کسانوں کے لیے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں۔ اور یہ جو کسان کارڈ ہے، اس کی لانچ جو ہے وہ پہلے نواز شریف صاحب نے کرنی تھی، پھر ان کو باہر جانا پڑا کسی ضروری کام سے، تو اب ان کے ریپرزنٹیشن میں کر رہی ہوں، لیکن یہ ان کے دل کے بہت قریب ہے اور وہ بہت خوش ہیں اس بات سے۔ ہر وقت مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنے کسانوں نے اپلائی کیا، ٹریکٹر کے لیے کتنوں نے اپلائی کیا، کیا کیا اپلیکیشنز آئی ہیں، ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بینک آف پنجاب، پریزیڈنٹ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور PITB فیصل، آپ سب کا بھی شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں کہ آپ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ IG صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ جب میں نے اس بار گندم نہیں خریدی تو مجھے اپنے اور غیروں کی طرف سے بلا تفریق بہت تنقید سننے کو ملی، لیکن جہاں مجھے عوام کے لیے جو روٹی ہے وہ 30 روپے تک جا رہی تھی، آٹا جو ہے وہ اب میں کیا بتاؤں اس کی قیمت کہاں جا رہی تھی فی کلو، تو مجھے جہاں پر عوام کی روٹی کا خیال کرنا ہے، 14 کروڑ عوام پنجاب میں بستے ہیں، ان کی روٹی کا خیال کرنا ہے، ساتھ ساتھ مجھے کسان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور مجھے یہ ایسے فیصلے کرنے ہیں، ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ جو کسان کارڈ ہے یہ اس سلسلے کی سب سے بڑی کڑی ہے۔ آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے، کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی بلیک میلر نہیں ہے۔ ابھی میں نے جتنے کسان بھائیوں کو کارڈ دیے ہیں، یہ میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، کارڈ ساتھ رکھے، میں نے ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا کہ اس کسان کارڈ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب کا جو جواب مشترکہ تھا وہ کہتے ہیں آڑتی سے جان چھوٹ جائے گی، بلیک میلنگ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہی میرا مقصد تھا کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے۔ اور یہ بھی ایک نہایت فلاڈ کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ ہے کہ گندم حکومت کسان سے خریدتی ہے۔ حکومت گندم کسان سے نہیں خریدتی،
किसान से गंदम आड़ती खरीदता है जो महंगे दामों हुकूमत को फ़रोख्त करता है। आज ये बात समझ लेनी चाहिए कि हुकूमत ने कभी किसान से गंदम नहीं खरीदी। किसान को तो औने पौने दामों आड़ती के हाथों वो बेच देता है कि चलो उसकी इकट्ठी फसल जो है वो बिक जाएगी और उसको अगली फसल के लिए कर्जा मिल जाएगा, और जो आड़ती है या जो जिसको मिडलमैन कहते हैं वो उसकी मेहनत के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके जो है वो हुकूमत को बेच देता है। और जिस तरह बारदाना बिकता है यहाँ पर, एक एक बैग पे 500-500 रुपये का जो है वो बैग बिकता है, गरीब आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता। ये अमीर लोग होते हैं जो ये सब करते हैं और नाम किसान का इस्तेमाल करते हैं। पहली मर्तबा मैं अपने किसान भाइयों से ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली मर्तबा हुकूमत डायरेक्ट किसान तक पहुँची अल्लाह के फजलो करम से, और 450-500 अरब से हमने किसान पैकेज लॉन्च किया है। इस किसान कार्ड के ज़रिए आपको 1.5 लाख रुपया फ़ी फसल आपको बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। 1.5 लाख रुपया फ़ी फसल। हमने पहले कैलकुलेट किया है कि आपको बीज के लिए, आपको पेस्टिसाइड के लिए, आपको खाद के लिए जिसको फर्टिलाइज़र कहते हैं उसके लिए आपको कितना रिक्वायर्ड है और कितना आप आड़ती से कर्ज लेते थे और सूद समेत उसको वापस करते थे। यहाँ आपको 1.5 लाख रुपया कर्जा मिलेगा और 1 पैसा आपको सूद का नहीं देना। सूद हमने उठा लिया आपका, और आप 1.5 लाख रुपया लेंगे और 1.5 लाख रुपया वापस करेंगे। 1000 भी आपको सूद में नहीं देना। और आपको ये जान के खुशी होगी, और जिस पे मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि मुझे कहा गया कि गंदम नहीं खरीदी तो किसान नाराज़ हो गया। तो किसान अगर नाराज़ हो गया है तो ये जो किसान कार्ड के लिए 12 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस मुझे मौसूल हुई हैं। हमने ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की, 15 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई। तो मेरा पहले जो हमने बजट रखा था वो 5 लाख किसान कार्ड्स का रखा था। अब आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपने इत्मीनान का इजहार पंजाब हुकूमत पे, नवाज शरीफ की हुकूमत पे और मरियम नवाज पे किया है, उसको देखते हुए 5 लाख से बढ़ाकर मैंने जो किसान कार्ड्स हैं उनकी तादाद 7.5 लाख कर दी है। उसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी दरखास्तें नहीं देनी, कोई लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस नहीं है। 8070 पे आपने SMS करनी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, बाकी काम हमारा। कहीं आपने हाजिर नहीं होना, कहीं आपने लाइन में नहीं लगना, कहीं आपने रिश्वत नहीं देनी, कहीं आपने कोई और काम नहीं करना। सिर्फ आपने अपना जो SMS करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, बाकी हम अपने चेक्स रन करके हम इंशाअल्लाह ताला आपके घर पे आपको आपका जो किसान कार्ड है वो डिलीवर करेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि तकरीबन 4 लाख के करीब किसान कार्ड्स जो हैं वो हम डिलीवर कर चुके हैं। और आपको ये भी, और 3 इनपुट्स के लिए, 3 चीज़ों के लिए वो किसान कार्ड आपको दिया गया है, जिसमें बीज है, जिसमें कीड़े मार दवाइयाँ हैं जिनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। मैं भी पूरी किसान बन गई हूँ अब। और जिसमें खाद है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि ये जो हमने आड़तियों से गंदम ना ख़रीदने का फ़ैसला किया, उसकी वजह से अभी सायरा अफजल तारड़ साहिबा फरमा रही थी, हालांकि वो हाफिज़ाबाद से हैं और बहुत अच्छे तरीके से ज़राअत के शोबे को जानती हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जो इनपुट कॉस्ट है वो तीनों चीज़ों की, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, वो DAP की बोरी हो 50 किलो की, या वो बीज हो, सब की कॉस्ट नीचे आई है। और इससे किसान के प्रॉफिट में इजाफा होगा। यूरिया की जो 50 किलो की बोरी है वो पहले 6000 थी, इस वक्त 4400 पे है।
DAP کی بوری جو ہے وہ پہلے 13,000 کی تھی، اس وقت 11,900 روپے کی ہے۔ اسی طرح جو بیج ہے گندم کا وہ بھی سستا ہوا ہے۔ اور جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے، جو کارڈز آپ کو مل چکے ہیں، آپ جانتے ہو کہ چند دنوں میں کسان کارڈ ایکٹیویٹ ہوا، چند دنوں میں کسانوں نے اس کسان کارڈ کے ذریعے 6 ارب روپے کی خریداری کر بھی لی۔ اور مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ فوڈ باسکٹ ہے، سب سے بڑی جو پنجاب کی فصل ہے وہ گندم ہے، اور گندم پورے پاکستان کھاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ نے گندم نہیں خریدی تو اب کسان جو ہے وہ گندم اگانا چھوڑ دے۔ تو رانا صاحب سمیت میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ کارڈ یوز کیا ہے، زیادہ تر نے گندم کا بیج خریدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ گندم اگانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے اگائیں، کسی ڈر کے بغیر اگائیں، آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ اور جو 1 سے 12.5 ایکڑ تک کے کسان تھے ان کو کسان کارڈ ملا ہے۔ جو 12.5 سے 25 ایکڑ پہ گندم اگائے گا ان کو ہم 1000 میں نے لیزر لیولرز جن کی قیمت 7 سے 10 لاکھ کے قریب ہے، ان کو 100% فری آف کاسٹ انعام کے طور پہ ہم لیزر لیولرز دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو کسان 25 ایکڑ اور اس سے اوپر 25، 30، 40، 50، 60 جو اتنے ایکڑ پہ گندم اگائے گا اس کو 1000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ فری ان کسانوں کو ملیں گے۔ 35 سے 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، 3 سے 4 ملین کا ٹریکٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1000 ٹریکٹر میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیے جو بالکل فری بڑے کسانوں کو ملیں گے جن کی رقبہ زیادہ ہے۔ اور امید افزا بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ کسان کارڈ کے لیے جن 12 لاکھ کسانوں نے اپلائی کیا ہے اس میں سے جو ایوریج ہے زمین کی رقبے کی وہ 4 ایکڑ ہے۔ تو یہ وہ کسان ہیں جن کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے، حکومت کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، بلا سود قرضے کی ضرورت ہے، مشینوں کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک نئے کسانوں کی بھی ہے جو نئے اس کاروبار سے یا اس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں، ان کی بھی ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت حوصلہ افزا اور خوشائند بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اب جو رجحان ہے وہ زراعت کی طرف ہے، گندم کی طرف ہے۔ تو بڑی میرے لیے آنیسٹلی یہ انکریجنگ بات ہے، اور کسان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں وہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک ہم اسکیم ان کے لیے لا رہے ہیں۔ دوسری بڑی اسکیم ایک گرین ٹریکٹر اسکیم ہے جس کا آغاز بھی ابھی ہونے والا ہے، پہلی بیلٹنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی، آنے والے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کی پہلی بیلٹنگ ہوگی۔ اور مجھے 15 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں، 30 سے 40 لاکھ کا وہ ٹریکٹر ہے جس کے اندر ہر ٹریکٹر پہ 10 لاکھ کی سبسڈی جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی۔ اور میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ 16 لاکھ 15 لاکھ اپلیکیشنز مجھے ٹریکٹر کے لیے آ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا ہم آپ کو دیں گے ٹریکٹرز، تاکہ آپ اپنا جو کام ہے وہ سکون سے اچھے طریقے سے کر لیں۔ اس کے علاوہ میں کسانوں کو اور بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ 35-40 ارب روپے سے ہم ایک ایسا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم ایک یونٹ ایسا بنانے لگے ہیں جس میں کسان کے لیے کرائے کے لیے مشینری، کرائے پہ مشینری اویلیبل ہوگی، جو بھی اس کو زراعت کے لیے اس کو ضرورت ہے جس مشینری کی وہ اس کو اویلیبل ہوگی، اور کاسٹ بیسس پہ 1% بھی اس سے پروفٹ ہم نہیں لیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے
لیزر لینڈ لیولر کی ضرورت ہے، کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو وہ کرائے پہ جب وہ لیتا ہے تو اس کا زیادہ تر جو اماؤنٹ ہے وہ پروفٹ میں، سود میں چلا جاتا ہے. تو اب آپ کو کاسٹ بیسس کے اوپر ہر تحصیل کے اندر مشینری اویلیبل ہوگی جو آپ کو اس کے اوپر زیادہ منافع جو ہے وہ ہم نہیں کمائیں گے، آپ کو کاسٹ بیسس کے اوپر ہم وہ مشینری پرووائڈ کریں گے تاکہ کم عرصے کے اندر آپ کی محنت بھی کم لگے اور آپ کی پیداوار زیادہ ہو، آپ کی ییلڈ زیادہ اچھی ہوں اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوکے میں نہ کٹے. اور اس سے بھی بڑی ایک اور منصوبہ ہم جلدی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو میرے کسان بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ان کو تکلیف دے جاتی ہے، ان کے منافع میں کمی کا باعث بنتی ہے، وہ ان کے بجلی کے بل ہیں. جو ڈیزل پہ ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے، اس سے ان کے منافع میں کمی آتی ہے. تو جب آپ کو ہم سولرائز کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 7,500 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 7,000 کو ہم پہلے مرحلے میں سولرائز کریں گے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے مہنگے بلوں سے آپ کی جان چھوٹے اور آپ کو منافع زیادہ ہو. اور اسی طرح ہم نے تقریباً 993 بچوں کو، ایگریکلچر انٹرنز کو، جو ایگریکلچر یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل تھے، جو ایگریکلچر سے پڑھے ہوئے تھے یونیورسٹیز سے، ان کو ہم نے امپلائی کیا، انٹرنشپ دی. 60,000 روپے پہ ان کو مہینہ ہم نے رکھا اور وہ خود ہمارے کسان بھائیوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کو مدد کر رہے ہیں، ان کو جو بھی گائیڈنس، جو مدد، جو بھی ان کو انفارمیشن درکار ہے وہ ان کے پاس پہنچ کر ان کو فراہم کر رہے ہیں. اس پہ بھی میں نے ایک بہت نظر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح صرف میں یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب کے عوام کے لیے روٹی سستی ہو. بائی دا وے پنجاب ایک واحد پروونس ہے جس میں روٹی اب 12 روپے کی مل رہی ہے اور آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا تھیلا 700 سم تھنگ کا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے. جب 30-40 روپے سے اوپر جاتا ہے اسی وقت میں ان کو پکڑ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کیوں آٹا اوپر گیا. تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے استعمال کی سبزیاں ہیں، جو غریب لوگ اپنے کچن میں اپنے بچوں کے لیے پکاتے ہیں جس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، جیسے آلو، پیاز، ٹماٹر اور چند اور سبزیاں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم ایک پروگرام میں جب اس کا پتہ کیا کہ سبزیاں کیوں مہنگی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی بلوچستان سے آ رہی ہے، کوئی سندھ سے آ رہی ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہے، دیر سویر کی وجہ سے شارٹیج ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے ایگریکلچر منسٹر اور سیکریٹری صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر شہر کے اندر جہاں جہاں فیزیبل ہو سکے یہ چند سبزیاں جو ہیں وہ اگائیں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کاسٹ سے جو ہے جو مہنگائی ہو جاتی ہے وہ ان کو نہ ہو، جو سپلائی کی شارٹیج اس وقت سے اس کی وجہ سے جو قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ نہ ہو. تو ہم اب 3 ارب روپے کا پیکج لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ہر شہر میں ہم جو ہے وہ یہ ٹماٹر، آلو، پیاز اور دیگر سبزیاں جس سے غریب کا کچن چلتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، وہ ہم ہر جگہ کاشت کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے کسان کو بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، میری توقعات سے بڑھ کے ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ کئی دفعہ جعلی ادویات، جعلی کھاد ملتی ہے، تو ہم نے تقریباً 2200 آؤٹ لیٹس پورے پنجاب کے اندر جہاں پہ آپ کسان کارڈ استعمال کریں گے، یہ آپ کا کسان کارڈ ہے، اس کو آپ نے صرف جا کے مشین میں سوائپ کرنا ہے اور یہ جہاں آپ کو معیاری بیج، معیاری کھاد اور معیاری پیسٹیسائیڈ آپ کو ملے گی. وہ 2200 کے قریب ہم نے پورے پنجاب میں ایئر مارک کیے تھے آؤٹ لیٹس. وہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہمیں بڑھانا پڑا اور ہم نے اس کو کل 3000 کیا ہے کیونکہ بہت رش ہے کسانوں کا ماشاءاللہ. اور
ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں. بہت لوگوں کو سیاسی نعرے کے لیے کسان 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 کا کسان یہ ہو گیا، کسان وہ ہو گیا. عملی اقدامات جب بھی کسان کے لیے کسی نے کیے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے. اور یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کہ کیوں آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 91,000 پہ چلی گئی ہے. جو زمین کے نیچے تھی تحریک انتشار کے دور میں، ڈوب رہی تھی ہر آنے والے دن کے ساتھ. نواز شریف دور میں جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تو 55,000 پہ تھی سٹاک مارکیٹ. آج کتنے پہ ہے؟ 91,000 پہ. کیوں؟ کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے. اکانومی کیوں ترقی کرنے لگ گئی ہے؟ آج نواز شریف کی حکومت ہے. مہنگائی کیوں نیچے آ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ آ رہی ہے؟ مہنگائی ایک دفعہ اوپر چلی جائے تو مہنگائی نیچے نہیں آتی. مہنگائی کیوں آج تیزی سے نیچے آئی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج نواز شریف کی حکومت ہے. اور جو غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، غیر دوسرے ممالک کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ وہ بحال ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی حکومت ہے. تو یہ کوئی نواز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. اگر کسان کے لیے 450-500 بلین کا پیکج آیا ہے جو واقعی کسان کی مدد کے لیے ہے تو یہ کیوں ہوا ہے؟ خالی سیاسی نعرہ نہیں ہے. سیاسی نعرے لگا کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جاؤ تو اس سے کسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. غریب عوام کا پیٹ بھرتا ہے دن رات ایک کرنے سے، خدمت کرنے سے. ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ خوف ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ ہے اور اس کو امانت سمجھنے کا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بہتر ہو رہی ہے پاکستان کی. ورنہ چیزیں اگر پچھلے 5 سال میں نالائقوں کی حکومت میں، دہشت گردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اس کو 40 سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے آج 8 مہینے ہوئے پنجاب حکومت کو اور 8 مہینے ہوئے شہباز شریف کی سینٹر کی حکومت کو. آپ دیکھ لیں ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشخبری لے کے آتا ہے ماشاءاللہ. کب سنی تھی آپ نے لاسٹ یہ خوشخبریاں؟ تو یہ ایک غور کرنے کا بھی ایک موقع ہے، اپنے اندر ہمارے جھانکنے کا بھی ایک موقع ہے. سیاست سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، سیاسی نعرے لگانے سے کسان کی مدد نہیں ہو جاتی، عملی کام کرنے سے مدد ہوتی ہے. اور ایک بات میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عاجزی سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں. جب میں کسی ہسپتال میں جاتی ہوں، کسی اسکول میں جاتی ہوں، کسی اور جگہ جاتی ہوں جہاں عوام کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دم ان کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے. اس دن میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گئی. 2 واقعات ہیں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گئی، ابھی میں نے قدم دروازے سے اندر رکھا ہے. ایک ذرا عمر رسیدہ بزرگ تھے، ان کو سانس کی سخت تکلیف تھی، وہ چل نہیں پا رہے تھے. ہسپتال انٹر ہو رہے تھے، اپنے آپ کو دکھانے آئے تھے ڈاکٹر کو. شاید ان کو دل کی تکلیف تھی، ان کی وائف ساتھ تھی. تو انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ رک گئے. انہوں نے، ان کے چہرے پہ ایک خوشی آ گئی اور انہوں نے یوں میرے کندھے پہ پیار کیا اور دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا دیے. بات نہیں ہو رہی تھی ان سے. اس کے بعد میں ایک وارڈ کے اندر، جب میں ابھی اس وارڈ کے اندر میں نے قدم رکھا ہے تو ایک بزرگ آدمی تھے، ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، دل کے مریض تھے. انہوں نے مجھے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایسے سلوٹ کیا، ایسے. اور انہوں نے مجھے کہا، ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اپنا جو کان ہے وہ ان کے قریب کر لیا. انہوں نے کہا کہ میں بہاولپور پہ تھا، مجھے دل کی تکلیف ہوئی اور ایئر ایمبولنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج میری جان بچائی. اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہمیشہ جب عوام کو ریلیف ملتا ہے، جب ملک ترقی کرتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے.
تو میں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں، اور میں آج یہاں پہ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں، میں عوام کے چہروں سے یہ اندازہ لگاتی ہوں، اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ باہر یہ جو بھی بات کریں، فون کر کے میرے ڈپارٹمنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی منسٹرز کی ٹیمز بھیجنا چاہتے ہیں، وہ آ کے آپ کے منصوبے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصوبے، ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہی جا کے اپنے صوبے میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے؟ عاشق نے مجھ سے اجازت لی، میں صوبے کا نام نہیں لینا چاہتی، اور جو صوبے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اگر وہ ڈائریکٹلی فون نہیں کرتے، وہ نیچے سے کالز کراتے، کہتے ہیں اپنی فلاں اسکیم کے بارے میں ذرا بتا دیں، ہم بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دیتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا، کیونکہ جو خدمت کا منصوبہ ہوتا ہے اس پہ سیاسی مہر نہیں ہوتی۔ خدمت کا منصوبہ تمام عوام کے لیے، صوبوں کے لیے ایک ہی ہے۔ جب مجھ سے کوئی مدد مانگتے ہیں، جب مجھ سے کوئی انفارمیشن مانگتے ہیں، میں کہتی ہوں فوراً دو، کیونکہ اس صوبے کے عوام کا بھلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر کسان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے میرے پہ، پنجاب حکومت پر، نواز شریف صاحب کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، ہمارے پروجیکٹس پر، ہمارے انیشیٹوز پر آپ نے اعتماد کا اظہار کیا، آپ وہ اعتماد رکھیے، آپ کا بھروسہ انشاءاللہ تعالی مریم نواز نہیں ٹوٹنے دے گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ روٹی بھی سستی رہے، آٹا بھی سستا رہے، آپ کو بھی پروفٹ ہو انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی بھی آپ کی زمین ہے، جو بھی آپ کی ذریعہ معاش ہے، روزگار ہے، جو فصل بھی آپ اگاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں آپ کی زندگیوں میں بہتری لا سکوں۔ اللہ تعالیٰ